السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حرام کھانے والے کا ایک عبرت ناک واقعہ۔ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کے ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ کر رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا، پیٹا اور اسے زبردستی کی، اور زبردستی کر کے میں نے مچھلی چھین لی اور اپنی راہ پکڑ لی۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھانے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کاٹا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے طبیب کے پاس آیا، ڈاکٹر کے پاس آیا اور اسے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن اس کے بعد ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور بے چین رہا، سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کٹوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد اور بڑھ گئی، کہنی تک پہنچ گیا۔ میرا چین، میرا نیند حرام ہو گیا، نیند اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا۔ اب تو پورا بازو کٹوا دینا ہوگا، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم شروع میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے راضی کر لیتے اور
کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹا جاتا۔ اس لیے ابھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ میں اٹھا اور مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں نے اس کے پیروں میں گر کر اور رو رو کر کہنے لگا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تھی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کسی پر ظلم کروں گا، نہ ہی کسی ظلم کی مدد کروں گا۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظلم کرنے سے حفاظت فرمائے۔